بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام اور نیک اور پارسا بیبیوں کو دربار یزید لعین میں لایا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بطور فخر و شان کہنے لگا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید لعنتی کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ ملعون اپنی چھڑی سے سید الشہداء علیہ السلام کے دندان اور ہونٹ مبارک کی بے ادبی کرنے لگا اور نشے میں سرشار ہو کر اپنے کفری عقائد کا اظہار یوں کرنے لگا، کاش میرے بدر والے وہ بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنو خرزاج کے اضطراب کو دیکھا آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، اس طرح ہم نے بدر کے معاملے کو برابر کر دیا ہے۔ اس وقت خوشی سے وہ ضرور بآواز بلند پکار کر کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، میں ایسی اولاد نہیں ہوں جو اولاد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کاموں کا انتقام نہ لے جو اس احمد نے کیے۔ بنو ہاشم نے ملک گیری کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یزید پلید کے یہ کفری اشعار سنتے ہی شیر خدا کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اولاد و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ زمین و آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہم کو اسیروں کی طرح در بدر پھرا کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری حیثیت میں کمی آ گئی اور اللہ کے نزدیک تیری اہمیت بڑھ گئی اور تو اپنے تکبر میں خوشی سے پھول رہا ہے؟ ٹھہر یزید، ٹھہر، کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان فراموش کر دیا؟ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے؟ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر پھرایا جائے، ان کی چادریں چھین لی جائیں اور ان کو بے نقاب کیا جائے، دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرائے، گھاٹ پر بیٹھنے والے اور راہرو ان کو جھانک کر دیکھتے ہیں، قریبی، اجنبی، کمینے اور شریف سب تماشا کر رہے ہیں۔ ان خواتین کے ساتھ مردوں میں سے کوئی سرپرست موجود ہے اور نہ ان کا کوئی حمایتی موجود ہے۔ ہر کسی احساس جرم کے بغیر تو نے آسانی سے یہ بات بھی اگل دی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام کو دیکھ کر میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے، یزید تیرا بازو شل نہ ہو۔ آج تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنی بدخصلت اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار اور کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، ہمارا حق ہم کو دلا دے، جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے ان سے انتقام لے، جن لوگوں نے ہمارا لہو بہایا، ہمارے حامیوں کو قتل کیا، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید، تو نے خود اپنی کھال نوچی ہے اور خود اپنے گوشت کو چیرا اور کاٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا خون بہانے کا اور ان کی نسل اور رشتہ داروں کی بے حرمتی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا جرم لے کر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہونا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور پراگندہ ہستیوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا۔
پھر ان کو ان کا حق دلائے گا۔ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ فیصلے کے لیے اللہ اور مدعی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے، مددگاری کے لیے جبرائیل کافی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تیرے لیے زمین ہموار کی اور تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ ظالموں کی سزا بہت بری ہوگی، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا اور کس کے حمایتی بے حقیقت ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدخصلت سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور دلوں میں درد ہے۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ یہ قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا۔ تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر اپنا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر لے، دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار مٹا سکتا ہے۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے ثواب اور اجر میں اضافہ فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ قرآنی آیات کے حوالوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حیدر کرار کی شیر دل بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کے اس پرتاثیر خطبے نے یزیدی ایوانوں کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ یزید کا دربار شامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ہر شخص بے حس و حرکت اس طرح بیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پتھر کی مورتیں۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب شیر خدا کی بیٹی لاکھوں کے مجمع میں شیر کی طرح دھاڑ کر رعایا کے سامنے ان کے بادشاہ کو للکار رہی تھیں۔ خود یزید دانت پیس پیس لیتا، ہونٹ چباتا، تاؤ پیچ کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ سیدہ کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھا کہ ابلا چلا آ رہا تھا اور فصاحت کا ایک دریا تھا جو بہے چلا جا رہا تھا، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تقریر سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی۔ اس تقریر سے شامیوں کو معلوم ہو گیا کہ خلافت کے شخصی قابض حکومت میں تبدیل ہونے سے اسلام کو کیسا برا دھچکا لگا ہے۔ سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار، سلام سلام جرت حیدر کی یادگار، سلام سلام سبط نبی کی شریک کار، سلام سلام مملکت غم کی تاجدار، سلام۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔